یہ راہ ہدایت بیان ہے، یہ راہ۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور اونچا بڑھیا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کوئی مجھے تکلیف پہنچائے تو اللہ کے لیے چھوڑ دوں، معاف کر دوں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ تم پر زیادتی کی گئی ہو، ظلم ہوا ہو، اور تم اس زیادتی کا بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتے ہو، دم بھی رکھتے ہو، پھر تم بدلہ نہ لو، اللہ کے لیے چھوڑ دو، معاف کر دو، تو اللہ پاک تمہارے دل پہ ایمان کے چشمے جاری فرما دے۔ دوسری جگہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کسی پہ حق آتا ہو اور حق مانگنے سے جھگڑا کھڑا ہوتا ہو، کسی پہ حق آتا ہے، حق مانگنے سے جھگڑا کھڑا ہوتا ہے، تو اگر تم اپنا حق چھوڑ دو جھگڑا ختم کرنے کے لیے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے تم اپنا حق چھوڑ دو، تو میں اللہ کا نبی، فرمایا میں اللہ کا نبی اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ جنت میں ایک محل میری طرف سے دلواؤں، ایک محل میری طرف سے دلواؤں۔ جو گفٹ میں ملے گا حضور کی طرف سے محل، اس کی کیا شان ہوگی، یہ تو وہاں جا کے ہی پتہ چلے گا۔ اور میاں جس کا ایک محل جنت کا ہو گیا، اس کی جنت تو پکی ہو گئی۔ پھر اسی حدیث میں فرمایا کہ جو تم میں سے جھوٹ بولنا چھوڑ دے، کہ کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹی بات نہیں کہے، تو میں اللہ کا نبی ذمہ لیتا ہوں کہ جنت کے بیچوں بیچ ایک محل دلواؤں۔ پھر اسی حدیث شریف میں آگے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اپنے اخلاق کو بلند کر لے، بڑھیا اونچے اعلیٰ اخلاق بنا لے، فرمایا میں اللہ کا نبی اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ جنت کے بلند مقامات میں، ہائی لیول کے اندر اس کو محل دلواؤں۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے خلیفہ ہیں زمین۔ اور تیسری نسبت یہ ہے کہ نبیوں کے سردار، وجہ کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم امتی ہیں، اور حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا، اب قیامت تک حضور کی شریعت، حضور کا لایا ہوا دین ہی چلے گا۔ اس لیے پچھلی کتابیں جو نازل ہوئیں ان کے اندر تو یار لوگوں نے انہی کتابوں کے ماننے والوں نے اس کے اندر کمی زیادتی اپنے قلم سے کرکرا ڈالی، مگر چونکہ یہ دین قیامت تک چلنے کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب قرآن پاک جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے، اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے نازل کیا ہے یہ یاد دہانی، یہ کتاب، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو 1400 سال کے اندر اس کے اندر ایک حرف آگے پیچھے قرآن شریف کے اندر نہیں ہوا، اللہ نے ذمہ لی۔ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن نبیوں کا کام وہ حضور کی امت کو دے دیا گیا کہ اب یہ کریں گے نبیوں کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے دین کی محنت کرنا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ تم نکالے گئے ہو لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بھلی باتوں کو پھیلاتے ہو، بھلی باتوں کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور بری باتوں سے
روکتے ہو، ان کو مٹانے کی کوشش کرتے ہو، اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہو، اللہ کا یقین کرتے ہو کہ کرنے والے تو اللہ ہے، تو اس کا بدلہ اللہ ہی دیں گے ہمیں لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ تو یہ 3 کام ہیں جو ہماری ذمہ داری میں ہیں آخرت کی تیاری کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عملوں میں سب سے اونچا عمل کون سا ہے؟ فرمایا نماز۔ عبادتوں میں ٹاپ کی چیز بتائے۔ حضور اس کے علاوہ اور کون سا عمل بڑھیا میں بڑھیا ہے؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ کہیں فرمایا جنت کا بہترین دروازہ تیرا باپ ہے، تو چاہے اس کی حفاظت کر لے چاہے ضائع کر لے، ابا کا کہنا مان۔ قرب قیامت کی جو بری چیزیں ہیں نا، قیامت کے قریب کی علامتیں، اس میں سے یہ کہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے دوست کی مانے گا، اپنے ابا کی نہیں مانے گا۔ ایسے زمانے میں جب لوگ دوستوں کی سنتے ہوں اور ابا کی نہیں سنتے ہوں، ایسے زمانے میں جو کوئی ابا کی سنے گا اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب۔ ہاں، جیسے قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ لوگ جان پہچان والوں کو سلام کریں گے، حالانکہ سلام تو ہر ایمان والوں کو لے کو، ہر کلمے والے کو کرنا ہے۔ تو ایسے زمانے میں جو انجان ایمان والوں کو سلام کرے گا، ان سے جان پہچان ہے نہیں لیکن دیکھنے سے لگا کہ ٹوپی لگی ہے کچھ ہے تو یہ ہیں کلمے والے، تو سلام کرے، اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ عورتیں ایسے کپڑے پہنی ہوں گی کہ جس کے اندر سے ان کا بدن نظر آ رہا ہوگا، یعنی ایسے تنگ کپڑے کہ جس پہ بدن کا شیپ نظر آئے، یا ایسے باریک کپڑے کہ جس کے اندر سے بدن جھانکے۔ ایسے زمانے میں جو عورت موٹی چادر اوڑھے گی، برقع پردہ کرے گی، اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ایک پیار بھری نظر ابا کو دیکھنا یا امی کو دیکھنا، اس پہ ایک مقبول حج کا ثواب۔ اب لوگ حج کو جاتے ہیں 4-4 5-5 لاکھ روپے خرچ کر کے جاتے ہیں، نہیں اور بھی زیادہ بھی، اور حج تو سال بھر میں ایک ہی مرتبہ ہو سکتا ہے۔ تو حج فرض تو ادا نہیں ہوگا لیکن ثواب حج کا گھر بیٹھے مل جائے۔ گھر میں گئے کہ تخت پہ دیکھا امی بیٹھی ہیں، پیار بھری نظر سے دیکھی میری اماں ہے، ایک حج کا ثواب ہو گیا۔ ہاں، ادھر سے ابا آ رہے ہیں، ابا کو پیار بھری نظر سے دیکھا، ایک حج کا ثواب ہو گیا۔ دن بھر میں 20 مرتبہ دیکھا تو 20 حج کا ثواب ہو گیا، 100 مرتبہ دیکھا تو 100 حج کا ثواب ہو گیا ایک ہی دن۔ کمائی ہے کمائی۔ اللہ پاک جن کے ابا اماں زندہ ہیں ان کی قدر نصیب فرمائے، ہاں، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک بات اور بھی ہے کہ اگر ابا یا اماں کی طرف غصے کی نظر سے دیکھا، یار اماں نے جان کھا رکھی ہے، پریشان کر لیا ہے، یار ابا کی سمجھ میں ہی نہیں آتا، کتنی بار سمجھا چکے وہ مانتے ہی نہیں۔ ان کا ابا یا اماں کی طرف اگر غصے کی نظر سے دیکھا تو فرمایا فقد حبط عملہ، زندگی میں جتنی نیکی کے کام کرے تھے، جتنی نیکیاں کی تھیں، ایک جھٹکے میں سب صاف، سب ختم۔ اب بڑھیا میں بڑھیا عمل نماز اور دوسرے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یعنی عبادت کی لائن اور خدمت کی لائن۔ عبادت میں کیونکہ سب سے ٹاپ کی چیز نماز ہے تو وہ بتا دی، باقی ساری عبادتیں انڈرسٹوڈ ہیں، اور خدمت کے اندر سب سے ٹاپ کی چیز اماں ابا کی خدمت بتا دی، باقی سب کے حق حقوق ہیں۔
بھائی پڑوسی کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور بھائیوں بہنوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور بیوی بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کس کا کیا حق ہے، دکاندار ہیں تو گراہک کا ہم پہ کیا حق ہے، اور خریدار ہیں تو بیچنے والے کا ہم پہ کیا حق ہے، اگر مزدوری کر رہے ہیں تو جس نے ہم نے مزدوری پہ رکھا ہے اس کا کیا ہم پہ حق ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر ہم نے مزدور رکھا ہے تو مزدور کا ہم پہ کیا حق ہے۔ یہ ساری چیزیں دین نے سب چیزیں بتائی ہیں، علماء کے پاس سارا علم ہے، اسے پوچھنے سے حاصل ہوگا۔ اور پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول ان دونوں چیزوں کے ساتھ اور کون سی چیز اونچے میں اونچی ہے؟ فرمایا وہ دین کی محنت ہے۔ ہاں تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، حضور کے امتی ہیں، تو ہمارے ذمے اللہ کی عبادت اور مخلوق بندوں کی خدمت اور دین کی محنت، یہ تین کام ہمارے ذمے۔ اس سے آخرت کی تیاری ہو، نیکیوں کے بھنڈار بھریں گے۔ ایک ایک نیکی جو ہے آخرت میں جنت میں درجے بلند کرائے۔ نیکی چھوٹی موٹی چیز تھوڑی ہے، نیکی تو